آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ جسٹس سوریہ کانت بھارت کے 53ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ خواتین سے متعلق قومی کمیشن نے مشکل میں گھری ہوئی خواتین کی مدد کے لیے دن رات کام کرنے والا نیا ہیلپ لائن نمبر 14490 جاری کیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے ممبئی میں ملک کے پہلے آبدوز شکن جنگی جہاز INS ماہے کو پانی میں اتار دیا ہے۔ اور درجہ بندی سے متعلق عالمی ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے موجودہ مالی سال میں بھارت کی GDP کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جسٹس سوریہ کانت نے آج بھارت کے 53ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون میں انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس سوریہ کانت نے جسٹس BR گوئی کی جگہ لی ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں نائب صدر CP رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سمیت مرکزی وزراء امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، JP نڈا اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ میں سوریہ کانت جو بھارت کے اچتم نیایالے کا مکھیہ نیایامورتی نیوکت ہوا ہوں، جو بھارت کے اچتم نیایالے کا مکھیہ نیایامورتی نیوکت ہوا ہوں، ایشور کی شپتھ لیتا ہوں کہ میں ودھی دوارا استھاپت بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گا۔ میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکشن رکھوں گا تتھا میں سمیک پرکار سے اور شردھا پوروک تتھا اپنی پوری یوگیتا، گیان اور وویک سے اپنے پد کے کرتبیوں کا بھے یا پکشپات، انوراگ یا دویش کے بنا پالن کروں گا تتھا میں سمویدھان اور ودھیوں کی مریادا بنائے رکھوں گا۔ سال 1962 میں ہریانہ کے ہسار میں پیدا ہوئے جسٹس سوریہ کانت نے سال 1984 میں ہسار کی ضلع عدالت میں قانون کی اپنی پریکٹس شروع کی۔ انہیں 2018 میں ہماچل پردیش ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ مئی 2019 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جسٹس سوریہ کانت تقریباً 15 مہینے تک بھارت کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ خواتین کے قومی کمیشن NCW نے ملک بھر میں مشکلات میں پھنسی خواتین تک جلد اور قابل رسائی مدد پہنچانے کے مقصد سے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن کام کرنے والا مختصر ہیلپ لائن نمبر شروع کیا ہے۔ یہ نمبر ہے 14490۔ اپنے بیان میں کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ٹول فری نمبر کمیشن کی موجودہ ہیلپ لائن سے جڑنے کے لیے آسان شارٹ کوڈ کے طور پر کام کرے گا، جس سے خواتین کو بلا تاخیر مدد حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ نیا ہیلپ لائن نمبر تشدد، ہراسانی یا کسی اور طرح کی تکلیف کا سامنا کر رہی خواتین کو فوری مدد فراہم کرنے کی NCW کی جاری کوششوں کو مستحکم کرے گا۔ گوا کے رائے دہندگان ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک 8,27,000 سے زیادہ فارم اکٹھا کیے گئے ہیں اور انہیں ڈیجیٹائز کیا گیا ہے، جو موجودہ 11,85,034 رائے دہندگان کا 69.84% ہے۔ گنتی کے یہ فارم سبھی 40 حلقوں کے رائے دہندگان کے لیے پرنٹ کیے گئے تھے اور انہیں گھر گھر پہنچانے کے لیے BLOز کو تقسیم کیا گیا۔ BLOز کو ان فارمز کو پر کرنے کے طریقے کے بارے میں عوام کو جانکاری دینے کی تربیت دی گئی ہے۔ بھارتی بحریہ نے آج ممبئی میں نیول ڈاک یارڈ میں ماہے زمرے کے پہلے آبدوز شکن جنگی جہاز INS ماہے کو پانی میں اتارا۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی اور اس کی صدارت کی۔ یہ ملک میں ہی تیار کیے گئے نئے سلسلے کے جنگی بحری جہاز کو شامل کیے جانے کے سلسلے میں نمایاں سنگ میل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جنرل اپیندر دیویدی نے زور دے کر کہا کہ مسلح افواج کی حقیقی طاقت تال میل میں پنہاں ہے۔ آج کی تقریب نہ صرف بحریہ کے لیے ایک نئے طاقتور وسیلے کو شامل کرنے کی مظہر ہے، بلکہ اس سے اندرون ملک تکنیک کے ساتھ جنگی سامان ڈیزائن کرنے، تعمیر کرنے اور انہیں تعینات کرنے کی ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کا اعادہ بھی ہوتا ہے۔ اسے بحری جہاز کا نام تاریخی ساحلی قصبے ماہے کے نام پر رکھا گیا ہے، جو بھارت کی بحری وراثت کی ایک علامت ہے۔ اسے شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا اور ساحلی سیکورٹی نظام بھی مضبوط ہوگا۔ INS ماہے کو پانی میں اتارے جانے سے
بھارتی بحریہ کی ایسی کایا پلٹ کی عکاسی ہوتی ہے جو اپنی جنگی ساز و سامان کا ڈیزائن خود تیار کرتی ہے اور تعمیر کرتی ہے. INS ماہے کو کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ نے تیار کیا ہے اور یہ آتم نربھر بھارت پہل کے طاقت ملک کے جہاز سازی کے ایک نظام کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے. ایودھیا میں کل پرچم کشائی کی تقریب سے قبل شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر میں شاندار رسومات ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی شری رام جنم بھومی مندر میں پرچم لہرانے کی تقریب میں شرکت کریں گے جو مندر کی تعمیر کا کام ختم ہونے کی عکاسی بھی کرے گی. جناب مودی ایودھیا شہر میں ایک روڈ شو بھی کریں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. ایودھیا میں دھوجاروہن تقریب کے لیے شری رام جنم بھومی مندر کے احاطے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. یہ تقریب کل مارگشیرش شکل پنچمی یا وواہ پنچمی کے موقع پر ہو رہی ہے. شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر میں دھرم دھوجاروہن کاریہ کے تیسرے دن ویدک آچاریوں نے گنپتی پوجا، پنچانگ پوجا اور شوڈش مترک پوجا کا اہتمام کیا. اس کے بعد یوگنی پوجا، شیترپال پوجا، وستو پوجا، نو گرہ پوجا ہوئی اور رام بھدر منڈل اور سبھی دیگر پوتر منڈلوں سمیت پردھان منڈلوں کی پوجا ارچنا کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد کے مد نظر ایودھیا میں سیکیورٹی انتظامات سخت کیے گئے ہیں. ایودھیا سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی نے بچپن کی خوبصورتی اور جدوجہد کو نمایاں کرنے کے لیے بچوں سے متعلق فلمیں دکھانے کی خاطر بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے فنڈ یونیسیف کے ساتھ ساجھیداری کی ہے. آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت کے دوران یونیسیف انڈیا کی نمائندہ سینتھیا میک کیفری نے کہا کہ گوا میں جاری افی 2025 کے دوران بچوں کے معاملات، چیلنجز اور مواقع کو پیش کرنے کے لیے 5 فلموں کی نمائش کی جا رہی ہے. محترمہ میک کیفری نے کہا کہ بھارت، کوسوو، مصر اور جنوبی افریقہ کی فلموں کے ذریعے ناظرین ثقافتی حدود سے پرے دنیا بھر کے بچوں کی مختلف زندگیوں سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. درجہ بندی سے متعلق عالمی ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے موجودہ مالی سال میں بھارت کی معیشت کی شرح ترقی 6.5% جبکہ اگلے مالی سال میں 6.7% رہنے کا اندازہ لگایا ہے. اس نے کہا ہے کہ ٹیکس میں ممکنہ کٹوتی اور مالی پالیسی کو سہل بنائے جانے سے کھپت پر مبنی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا. موجودہ مالی سال کے دوران اپریل سے جون تک کی سہ ماہی میں بھارت کی حقیقی GDP میں 7.8% کی شرح سے ترقی ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو گزشتہ 5 سہ ماہی عرصے کے دوران سب سے تیز رفتار ہے. ادھر ریزرو بینک آف انڈیا نے موجودہ مالی سال کے لیے GDP کی شرح ترقی 6.8% رہنے کا اندازہ لگایا ہے جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ 6.5% سے زیادہ رہی تھی. اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ایجنسی نے مزید کہا کہ ممکنہ بھارت امریکہ تجارتی سمجھوتے سے غیر یقینی کی کیفیت میں نمایاں کمی آئے گی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر مارکیٹ رسائی اور استحکام میں بہتری آنے کے تناظر میں ان شعبوں کو فائدہ ہوگا جہاں زیادہ افرادی قوت ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نابینا خواتین کا پہلا T20 عالمی کرکٹ کپ جیتنے کی تاریخ رقم کرنے پر بھارتی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جیت اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم پوری سیریز کے دوران ناقابل شکست رہی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نابینا خواتین کی ٹیم کی یہ کامیابی کھیل کے شعبے کی تاریخی حصولیابی ہے. وزیر اعظم نے اسے ٹیم ورک، جذبے اور سخت محنت کی بہترین مثال قرار دیا. ٹینس میں اٹلی نے اسپین کو 2-0 سے شکست دیتے ہوئے اپنا چوتھا ڈیوس کپ خطاب جیت لیا ہے. یہ اٹلی کی اپنی سرزمین پر لگاتار تیسری چیمپئن شپ جیت ہے. مردوں کے کرکٹ میں گواہاٹی کے برسپاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں دوپہر کے کھانے کے وقفے تک 7 وکٹ پر 174 رن بنا لیے تھے. اس طرح بھارت 315 رن سے پیچھے ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. جسٹس سوریہ کانت بھارت کے 53ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں. خواتین سے متعلق قومی کمیشن نے مشکل میں گھری ہوئی خواتین کی مدد کے لیے دن رات کام کرنے والا نیا ہیلپ لائن نمبر 14490 جاری کیا ہے. بھارتی بحریہ نے ممبئی میں ملک کے پہلے آبدوز شکن جنگی جہاز INS ماہے کو پانی میں اتار دیا ہے. اور درجہ بندی سے متعلق عالمی ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے موجودہ مالی سال میں بھارت کی GDP کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.